میں گزرے گا، اور پھر آپ جب زمین کے پردے پر چلوگے تو پھر وہ انسان نہیں ہوگے کہ جس سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، بلکہ وہ انسان ہوگے کہ اللہ بھی نظر رحمت آپ پہ فرمائے گا، مصطفیٰ کے سچے غلام ہو جاؤ گے، کمبل پوش بابا کی نگاہ میں محترم ہو جاؤ گے، اور جب زمین پہ چلو گے تو انداز یہ ہوگا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پہ چلتے ہیں تو ٹھوکر مار کے نہیں، چھاتا جھوکی کرتے ہوئے نہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں، بلکہ جب زمین پہ چلتے ہیں نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، مکانت و وقار کے ساتھ میں چلتے ہیں، ان کی چال دیکھ کر کے دنیا کہتی ہے جب شیش کے اندر پیدا ہوا مصطفیٰ کا یہ غلام زمین پہ چلتا ہے تو چال میں اتنی سنجیدگی ہے، تو مدینے کا مصطفیٰ جب چلتا ہوگا تو کان میں کس قدر مدانت ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، ان سے کمبل پوش۔ تو یہاں آئے ہو تو کچھ آداب سیکھ کر کے جاؤ۔ یہ علماء اصل میں جو آتے ہیں نا، آپ بڑی بھاگ دوڑ بھی کرتے ہو ان کے لیے کہ فلاں حضرت آ گئے، فلاں کی گاڑی آ گئی، اب ان کو کھانا کھلاؤ، اب ان کو لے کے آؤ، اب ان کو چھوڑ کے آؤ، اب قیامگاہ پہ لے کے جاؤ۔ تو ان سب کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر چند ایسی باتیں بتائی جائیں جس سے ہمارے بھائی ان باتوں پہ عمل کریں تو اللہ و رسول کی نگاہ میں محترم کریں۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، تو آج کے بعد سے زمین پہ چلو گے تو کیسے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ٹانگیں پھینکتے ہوئے نہیں، ادھر ادھر جھانکتے ہوئے نہیں، بلکہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ میں چلنا ہے، اس لیے کہ یہ زمین کی چھاتی جس کے اوپر آج ہمارے قدم ہیں، کل ہمیں اس کے اندر بھی جانا ہے اور اپنے کیے دھرے کا حساب بھی دینا ہے۔ تو زمین پہ اگر عاجزی کے ساتھ میں چلو گے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ سارے زمانے میں اسے بلند کر کے رکھ دیا۔ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے بدتمیز گزرے، ابلیس ٹکرایا تھا آدم سے، آج تک ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون ٹکرایا تھا موسیٰ سے، آج تک لعنت برس رہی ہے۔ نمرود ٹکرایا تھا حضرت ابراہیم سے، آج تک لعنت برس رہی ہے۔ ابو جہل اتراتا پھرتا تھا حضور کے سامنے، اللہ نے بدر کے میدان میں 2 بچوں کے ہاتھوں تماشا بنا کر کے رکھ دیا۔ یزید نے 22,000 بھیجے تھے کربلا میں، مگر خدا کی قسم آج بھی منبروں پہ خطبہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو یزید کے دسترخوان کی ہڈی کھانے والے کا نہیں پڑھا جا رہا ہے، وفاداران امام حسین کا خطبہ پڑھا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، ان سے کمبل پوش۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسے مرا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ بعض آدمی ایسا جی رہا ہے کہ اسے دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ یار کہ مر جائے تو اچھا، ناک میں دم کرے پڑا، جہاں بیٹھ رہا ہے آگ لگا رہا ہے، اور اوپر سے تم طراق انداز میں کہتا ہے کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی آگ لگا دوں گا۔ تو لگا کتنی آگ لگائے گا دنیا میں؟ وہ اللہ کے بندوں ملانے کا کام کرو، آگ بھڑکانے کا کام مت کرو، دلوں کو جدا کرنے کا کام مت کرو۔ اگر کام ہی کرنا ہے تو 2 ایمان والوں کے درمیان میں صلح کا کام کرو۔ آپ منو مٹی تلے چھپ جائیں گے مگر آپ کی سچائی کے خطبے زمین پہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، جو زمین پہ اس طرز کے ساتھ میں جیتا ہے اس کے یادوں کی خوشبو مہکتی رہتی ہے، اس کی یادوں کے چراغ دلوں میں جلتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اپنے پردادا کی قبر پتہ نہیں، دادا کی چند سالوں میں اور بھول جائیں گے، مگر یہ کیسی قبریں ہیں کہ بغداد کی قبر غوث اعظم کی دنیا نہیں بھول پا رہی ہے، غریب نواز کی قبر اجمیر میں بنی ہے دنیا نہیں بھول پا رہی ہے، کلیئر میں صابر پاک کی بنی ہے دنیا نہیں بھول پا رہی ہے، اللہ اکبر کے چھوچا میں مختوم سمنا کی ہے دنیا نہیں بھول پا رہی ہے، 100 سال سے اعلیٰ حضرت کی بنی ہوئی ہے دنیا نہیں بھول پا رہی ہے۔ واحد وجہ یہ ہے کہ یہ زمین کے پردے پر فتنے پھیلانے والے نہیں تھے بلکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے والا۔
یہ تو قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت مچاؤ زمین میں. تم غیبتیں کرتے ہو فساد مچ جاتا، چغلیوں کا بازار گرم کرتے ہو فساد مچ جاتا ہے، لگائی بجھائی کرتے ہو فتنہ بھڑک اٹھتا ہے. زمین میں فساد مت پھیلاؤ. انسان کی تو وہ تاریخ رہی ہے خدا کی قسم کہ جن فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ مولا سے مت بنا کہ زمین میں فساد برپا کرے گا، حضرت انسان نے وہ تاریخ بھی پیش کری. فرشتوں کی انجمن میں بھی حیرت بالا ہے. فرشتے اپنی انجمن سے خدا کی قسم حیرت سے منہ تک رہے تھے حضرت انسان کا، اور کہہ رہے تھے یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. اس انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ تاریخ بھی رہی انسان. آپ تھوڑے سے نمونے دکھاتا ہوں میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آ گئے حضرت جبریل، کہنے لگے حل لک حاجتن، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل کہنے لگے پھر جس سے ہے اسے بتاؤ، آگ بالکل نزدیک آ گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے تھے جس سے حاجت ہے، جس سے ضرورت ہے، اسے پتا ہے میں اس وقت کیسی پوزیشن میں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، من جنیب کے ذریعے پھینکا جا رہا ہوں. اس وقت حضرت ابراہیم کی زبان پہ جو الفاظ تھے وہ یہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور سب سے بہتر کام بنانے والی ذات اللہ پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص کمبل پوش. ہمارے اندر یہ مزاج ہی پیدا نہیں ہو پا رہا. یہ دوسروں کے یہاں پہ جا کے جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقین ہی پیدا نہیں ہو پایا کہ کام بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، مشکلوں کو ٹالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اندھیروں میں اجالا کر دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، سمندر کی موجوں سے باہر نکالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس دن کو رات میں بدلنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس رات کو دن میں داخل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، ایک زندہ انسان کو مردہ بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکالنے والی ذات اللہ پاک. تھوڑا یقین رکھو، علم الیقین بہت مجھے وہی کہنا پڑے گا. پھر نام رکھ لیا شمس الدین، جا رہے تھے موٹر سائیکل سے، کالی بلی آ گئی آگے تو شمس الدین لوٹ گیا. دیکھیں کیا ہوا، تو بولے کالی بلی راستہ کاٹ گئی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بولے اب صحیح نہیں ہے جانا. میں نے کہا نام؟ بولے شمس الدین، دین کا سورج. میں نے کہا دین کے سورج میں اتنی جلدی گرہن کیسے لگ گیا؟ او اللہ کے بندو، نام بھی ذرا سوچ سمجھ کے رکھا کرو، کہیں کالی بلی سے ڈرنے والا نہ بن جائے. اگر کالی بلی راستے سے گزر جائے تو کام کوئی خراب نہیں ہوتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے، کالی بلی اپنے کام سے جا رہی ہے، تم اپنے کام سے جاؤ. یقین یہ رکھو کہ ساری دنیا بھی مل کے اگر تمہیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی نہ ہو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرص کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت. تو یقین مضبوط کرو تھوڑا. کالی بلیوں سے ڈر جا رہا ہو. موٹر سائیکل اسٹارٹ کری تھی، حضرت نے پوچھ کے کہاں جا رہا ہو؟ بولے حضرت اب جانے کو دل کر گیا. کیوں؟ کہ حضرت وہ آپ نے پوچھ لیا، اب سفر اچھا نہیں رہا. اللہ کے بندو، کیسا خدا کی ذات پر یقین ہے. خدا کی ذات پر یقین صحابہ کرام کو تھا، جنہوں نے سمندروں کے آگے گھوڑے روکے تو سمندر راستہ دیا کرتے تھے، پہاڑوں کے آگے روز صبح اپنے گھوڑے روکے تو خدا کی قسم پہاڑوں کی بلندیاں ٹھک کر کے سلام کیا کرتی تھی. وہ صحابہ وہ تھے کہ دن کے اجالے میں جب گھوڑوں کی پیٹھ پہ ہوا
तुम्हें अपनी तहजीब अपनाते हुए हमें शर्म आने लगी। हुज़ैफा इब्न यमान को पढ़ो, टेबल पे बैठे हैं दूसरों के साथ, खाना पेश किया गया, लुकमा गिर गया तो उठा रहे थे, तो पड़ोस में बैठे हुए ने एक ने कोनी मारी। बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो? हमारे हुजूर ने फरमाया खाते हुए लुकमा गिर जाए तो उसे उठा लो, धूल लग जाए साफ कर लो, उसे खा लो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं क्या पता रिस्क के कौन से हिस्से में बरकत है। क्या बात है? तो पड़ोस वाले कहने लगे ये बड़े शुरफा लोग हैं, बड़े तहजीब वाले लोग हैं, ये आपका बतंगड़ बना देंगे, इज्जत को खाक में मिला देंगे। जुमला सुनिएगा हुज़ैफा इब्न यमान का, और मुस्तफा की सुन्नतों पे कुर्बान होने का मिजाज बनाइए। हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा था आकुल को सुन्नत रसूलिल्लाही निहाउलाइल हुबका, इन घावड़ों की वजह से मैं हुजूर की सुन्नत छोड़ दूं। इन घावड़ों की वजह से जिन्हें ना पहनने के तमीज, ना खाने के तमीज, ना लेटने के तमीज, ना सोने का तमीज, ना जागने का, ना उठने बैठने का, ना तर्ज़े जिंदगी इनके पास में, इन घावड़ों की वजह से मैं हुजूर की सुन्नत छोड़ दूं। मस्जिद में लल्ला नहीं है मौजूद साहब, मैं पढ़ूं प्रोग्राम में आया सुन ले कह रहे गाने का गजले का नई कौन सी रिलीज हो रही है सारी पता है, ईद पे ये सी आ रही है, बकरा ईद पे वो सी आ रही है, सारी मामले अखबार तेरे मुताले के नीचे है, मूवीज का तुझे पता है, ड्रामों का तुझे पता है, वो अल्लाह अकबर की सदा जिनसे पहाड़ लर्ज़ा बरंदाम हो जाया करते थे, समंदर रुक जाया करते थे, परिंदे आसमान से नीचे आ जाते थे। कौमे मुस्लिम को जवान को अगर याद नहीं है तो हमारी आजाद क्योंकि हलवा खाने की आदत बहुत बन गई है। जिसने एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया उसके नाम का दरख्त लग गया। तो भरौआ सिगरेट पी रही था, भरौआ उधर भरौआ और कह रहा सुभान अल्लाह, हजरत मेरे नाम का भी लग गया, कह रहे मेरे नाम का भी लग गया, मैं फिर से भर दे रही हूं। अरे गंजेड़िए, ये मुंह मसूर की दाल सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में दरख्त को लगता है, मगर सुभान अल्लाह कहने के लिए ज़बान भी पाक होना चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए, फिक्र भी पाक होना चाहिए, रूह भी पाक होना चाहिए। बोल सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो तेरे नाम का दरख्त जन्नत में लगा। ना लगा रहे हो इतनी मुर्दा ज़मीरी चाहिए, मस्जिद के गेट पे कहो क्या चीटें आ गई, चीटें खत्म होंगी, और कब से आ रही है? और इस्लाम बरकाती बोले शकील भाई के वलीमे में नहीं चलोगे? बोले अभी आया, आ गया। ये चीटों के बहाने छोड़ो, सच्चे पक्के बंदे बनो। वो लड़के आया है बहुत अल्लाह से और कह के आया लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पे पलथी मार के बैठूंगा, तेरे बंदों को चैन से छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत सतारिया हुआ मैं, जानो उसे कौन? हाँ, किसी भी भेष में आ जा, एक बुड्ढन नमाज पढ़ने चले, कीचड़ में गिर गए, लौट के आ वुज़ू बना के फिर चले, फिर गिर गए। तीसरी बार में फिर से कपड़े बदल रहे थे तो लालटेन लेके दरवाजे पे खड़ा था। बोले संभल के चलियो, अब की मत गिर जाइयो। बुजुर्ग बोले कि भाई तुम्हारा काम तो ठिकाने का है, तुम लालटेन लेके कैसे आ गए? बोले वो पहली मरतबा में तुम कीचड़ में धड़ से गिरे, फिर तुम कपड़े बदल के तुमने हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी, दूसरी बार में तुम्हारे घर वालों की, तो तीसरी बार में मैं लालटेन लेके खुद आ गया, कहीं तुम्हारी वजह से पूरी बस्ती न बख्शी जाए।
فکریں ہیں، چوطرفہ فکریں ستا رہی ہے اسے بھی. کہہ کر کے آیا ہے چوطرفہ ماروں گا تیرے بندوں کو، آگے سے گھیروں گا، پیچھے سے گھیروں گا، دائیں سے گھیروں گا، بائیں سے گھیروں گا. مفسرین فرماتے ہیں اس کی بھی مت ماری گئی، چاروں سائڈ گھیر لی، وہ چھوڑ گیا نہیں چھوڑ گیا. اور ہماری بھی مت ماری گئی، ہم بھی کبھی ادھر جا رہے ہیں اور گرا گرا کے مار دیا. بزرگ فرماتے ہیں مت ماری گئی اس کی بھی، دو سائڈ چھوڑ گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی. اور یہی مسلمانوں کے لیے دونوں کام ہیں. کیا بات ہے، اوپر والی ہے دعا کے لیے. کیا بات، نہ تو سجدے کا ہی خیال آ رہا، کیونکہ دعا کا حال بھی مجھے پتا ہے. ارے کس باعث ہم پہ چاول کے یہاں تک وہ آ گئی تو صحیح چل رہا ہمارا، ایسے بس کھلاتا رہیے. یہی تو دعا ہے. چوطرفہ مارے گا لیکن دو سائڈ چھوڑ گیا، اوپر والی نیچے والی. مسلمانوں کے لیے یہی کام کی ہے. خدا کی قسم جب ایک مومن حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے. ادھر وہ دعا کرتا ہے، باب اجابت سے دعا. واہ واہ سبحان اللہ. سجدہ کرنے کا مزاج پیدا کرو. بلخ کا ایک وزیر تھا، وزارت کی کرسی کو لات مار دی، مسجد میں آگے بیٹھ گیا. بادشاہ نے اٹھوا لیا تو بادشاہ پوچھ رہا تھا کیا بات ہو گئی بھائی، ہمارے یہاں کا چھوڑ دیا تم نے، ہوا جا کے پڑ گئے. تو بولے اصل میں کچھ فرق دیکھے ہم نے. بولے کیا؟ بولے فرق یہ دیکھے کہ تمہارے یہاں پہ کھڑے ہوئے دربان میں مور کے پنکھوں سے بنا پنکھا وہ ہم ہلاتے رہتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، تم بیٹھنے کو ہی نہیں کہتے تھے. بولے ہوا کیا ہو رہا ہے؟ بولے وہ تو اتنا کریم اتنا مہربان ہے، ہم 4 رکعت کی باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 پہ آرام دلوا دیتا ہے. وہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے یہاں پہ کھانوں کی مختلف ڈشیں آتی تھی، تم ہی ٹھوستے تھے پہلے. ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے مگر مجال ایک لقمہ کھانے کو دے دو. کہنے لگا وہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگا وہ وزیر، اس کی تو شان یہ ہے وہ کھانے سے پاک پینے سے پاک، وہ خود نہیں کھاتا پیتا مگر کسی بندے کو بغیر کھلائے سلاتا نہیں ہے، بغیر روزی پہنچائے بندے کو اٹھاتا. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت اتنا رحیم ہے. واہ واہ. کہنے لگا اور کیا؟ بولے اور یہ کہ نیند کی جھپکی وپکی آتی تھی تو تم سونے کو کہتے ہی نہیں تھے، تمہیں تو مزہ آ رہا ہے، پنکھا جھل رہا ہے تمہارے. بولے ہوا کیا ہے؟ بولے ہوا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، مگر ہر بندے کو پیاری نیند سلا رہا ہے. بلخ کا وزیر کہہ رہا تھا تمہاری شان میں ذرا سی گستاخی ہو جاتی تھی تو ایک عرضی اس کے پاس سے اس کے پاس سے اس کے پاس. کہا وہاں کیا ہے؟ وہاں کا معاملہ یہ ہے. وزیر کہنے لگا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے چند آنسو بہاؤ، مسلح پر رونا تیرا کام ہے، ساری دنیا کے سامنے ہنسانا تیرے پروردگار کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص کمبل پوش، مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو سجدہ کرتے ہوگے نمازوں میں؟ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ گڑبڑ جھالا بہت کر رہے ہو. 4 رکعت نماز ضمن وقت ظہر منہ میں رکھا ہوا شریک کی طرح اللہ اکبر. اس کے بعد کیا؟ ابھی پول پٹی کھولنے پہ آؤں نا سب گڑبڑ جھالا ہے، بس اللہ ہی معاف کرے. یہ حضرت کا وجود مسعود، سادات اکرام کا وجود آپ کے شیش گڑھ میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان سے حاصل کرو کچھ، ان سے سیکھو.
प्यासे ही को जाना पड़ता है कुएं के पास में। इसे मालूमात करो जिंदगी जीने का सलीका क्या है, मरने का तरीका क्या है, कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे रहें। उलमा को चिढ़ाओ मत, बागी मत बनो उलमा के। उलमा कभी नहीं ये चाहते कि सब हमारे बाप के पीछे चले। उलमा चाहते ये है कि कौमे मुस्लिम रसूल पाक के पीछे पीछे चलने लगे, मुस्तफा की सुन्नतों का उजाला फैलाने लगे, घरों में कुरानी माहौल पैदा हो जाए, मुस्तफा की सुन्नतों का नूर